ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے آپ کے سامنے۔ دین کو لے کر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن ہے۔ اگر ہمیں دین سیکھنا ہے تو قرآن کے اندر رہتے ہوئے سیکھنا ہے۔ دین قرآن میں ہے، عمل سنت میں ہے۔ دین سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے تو سنت سے سیکھنا ہے۔ ان دونوں کے بغیر دین نہیں سیکھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو دین سیکھنے کے سلسلے میں ہی ایک بار پھر جمعے پہ حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اور آج کا اہم موضوع ہے قتل، کسی مومن کا قتل ہو جانا، کسی ایمان والے کو قتل کر دینا۔ کاش اگر ہم مسلمان قرآن کی یہ دو آیات جو سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور 92 93 اگر انہی دو آیتوں کو سمجھ لیں، اور ایک آدھ آیت اور ہے جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی آپس میں لڑائی کے بارے میں ہے، اگر اس کو شامل کر لیں تو یہ 3 آیات اگر ہم سیکھ لیں تو کسی ایمان والے کی طرف ہمارا ہاتھ نہ اٹھے۔ دانستہ قرآن میں ہی اصل احکامات ہیں، قرآن میں ہی زندگی ہے، قرآن میں ہی ہماری موت ہے۔ ہمیں جینا کیسے ہے، ہمیں مرنا کیسے ہے، ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، ہمارے گھر کے اندر معاملات کیسے ہوں، باہر معاملات کیسے ہوں، دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ کیسے ہوں، ہمسائے رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، ہمسائے غیر مسلم ہیں، کیسے ہوں، سارے پہلو دین کور کرتا ہے۔ اور اگر آج ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو خطا ہماری ہے، نقص ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، دین میں نہیں ہے۔ تو فرمایا وما کان للمؤمن، اللہ فرماتے ہیں کسی مومن کی شان ہی نہیں ہے، یعنی مومن کی ایک شان ہوتی ہے نا، اس کو زیب دیتا ہے یہ کام، کسی مومن کو یہ زیب ہی نہیں دیتا یہ کام، کسی مومن کی شان ہی نہیں ہے، 2 ترجمے۔ تیسرا، کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے یہ کام، ان یقتل مومنن کو کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے، مومن کی شان کے خلاف ہے، اس کے ایمان کے خلاف ہے۔
اس کے اخلاق کے خلاف ہے۔ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، نہیں ہے کسی مومن کی شان، نہ اس کو زیب دیتا ہے، نہ اس کے لیے مناسب ہے، نہ اس کے لیے صحیح ہے، نہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، ہاں اگر خطا سے ہو جائے، جس کو قتل خطا کہتے ہیں، اگر ارادے سے نہ ہو، خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے۔ خطا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ارادہ نہ ہو وہ غلطی ہوگی، خطا ہوگی۔ جس میں ارادہ ہو وہ تو متعمدن، آگے آ رہی آیت، ارادتاً، جان بوجھ کر، پروگرام سے، نیت سے۔ تو فرمایا جس کام میں نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، چاہت نہیں تھی وہ کام کرنے کی، ارادے کے بغیر، نیت کے بغیر کسی شکار پر گولی چلائی، کسی انسان کو لگ گئی۔ ارادہ پرندے کو شکار کرنے کا تھا، جانور کو شکار کرنے کا تھا، لگ انسان کو گئی۔ سڑک پر گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی اس میں ہلاک ہو گیا، تو گاڑی والے کا کوئی ارادہ قتل کا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ سڑک پر قتل کرنے کے لیے گاڑی چلا رہا ہے۔ تو اس نے بچنے کی کوشش کی لیکن نہ بچ سکا، کوئی شخص ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا۔ تو یہ ارادے کے بغیر ہے، یہ خطا ہے جس میں ارادہ اور نیت شامل نہ ہو، وہ خطا میں اور غلطی میں آئے گا۔ تو فرمایا اگر ایسا ہو جائے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا، جس شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا غلطی سے یا خطا سے، ارادہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ سے، اس کی وجہ سے بندہ مر گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ اب دیکھو بندے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو ایسے تو خون نہیں چلا جائے گا، ایک جان ضائع ہوئی ہے، تلف ہوئی ہے، اللہ کے نظام میں تو اس کی قدر و قیمت ہے۔ بندے کا ارادہ بھی نہیں، پھر بھی کیا کیا لاگو ہو رہا ہے اس پر۔ ارادے کی بات تو بعد میں کریں گے نا، ارادہ بھی نہیں بندے کا، دوسرے کو ارادے سے قتل نہیں کیا، نیت سے قتل نہیں کیا، پروگرام سے قتل نہیں کیا، خود چاہتے ہوئے قتل نہیں کیا، لیکن پھر بھی بندہ قتل ہو گیا۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پہلی سزا یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ آج کل تو غلام نہیں ہے نا، آ جائے گی، آگے آ جائے گی۔ یہ شریعت میں سہولتیں بڑی ہیں، یہ جو ہمارے اخلاق اور تیور بگڑ گئے ہیں، شاید اس میں اللہ نے جو ہمارے ساتھ نرمی کی، ہم نے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں اس سے۔ اللہ نے بڑی نرمی کی ہم پر، آسان اعمال ہمارے لیے رکھے، تھوڑے اعمال ہمارے لیے رکھے، چھوٹے اعمال ہمارے لیے رکھے۔ کیوں؟ ہم میں طاقت بھی تھوڑی تھی، استطاعت بھی تھوڑی تھی، عمریں بھی تھوڑی تھی، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے کام بھی تھوڑے تھوڑے رکھے، لیکن اجر زیادہ عمروں والوں سے زیادہ رکھا ہمارے لیے۔ تو فرمایا جس کے ہاتھ سے غلطی سے کوئی بندہ قتل ہو جائے تو پہلا جرمانہ، پہلی سزا یہ کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل کے زمانے میں غلام اور لونڈی نہیں پائے جاتے، یہ یاد رہے، اس پر عمل کیسے کریں گے آگے آ جائے گا۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور خون بہا دے مقتول کے وارثوں کو۔ خون بہا، 100 اونٹ ہوتا تھا خون بہا، شریعت میں 100 اونٹ ہے، بکریوں کی تعداد بھی ہے، گائیوں کی تعداد بھی ہے، سونے کی تعداد بھی ہے، چاندی کی تعداد بھی ہے، حتیٰ کہ لباسوں کی جوڑوں کی تعداد بھی ہے۔ کتنی وسعت ہے دین میں، کتنی آسانی۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں آسانیاں دے، ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ارے اللہ نہیں چاہتا تم مشکل میں پڑ جاؤ،
رمضان آتا ہے تو مسلمان مشکل میں، نماز کا وقت آتا ہے تو مسلمان مشکل میں، حج کی باری آتی ہے مسلمان مشکل میں، زکوٰۃ کا وقت آیا مسلمان مشکل میں، جہاد کا وقت آیا مسلمان مشکل میں۔ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آسان اعمال رکھے ہیں۔ تو آسان اعمال کی سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ بتائے گا کوئی؟ نماز۔ سب سے آسان عمل دین اسلام میں نماز ہے، اور سب سے مفت کا سستا عمل جس پر کوئی خرچ نہیں آتا، بلکہ نماز پڑھنے والا 5 وقت وضو کی برکت سے کرونا سے بچا رہتا ہے۔ کرونا والے وہی تو کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ تو 5-6 بار وضو کرنے والا کم از کم کرونا کے حملوں سے 6 بار تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، 5 بار نماز کے ذریعے۔ تو فرمایا خون بہا دے مقتول کے وارثوں کو الا ان یصدقوا، اب اس میں بھی رعایت دے دی، ہاں اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو معاف ہے، یہ خون بہا معاف ہے۔ ابھی وہ شک علیحدہ ہے، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا جو پہلی بات ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہے، یہ خون بہا جو وارثوں کو دینا تھا وارث معاف کر سکتے ہیں، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ معاف کرتا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنے حق کے سلسلے میں آگے اور رعایت دی، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر مرنے والا تمہاری دشمن قوم سے، پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہے اور وہ بھارت کی طرف سے اس فوج میں شامل ہے لیکن ہے مسلمان، مسلمان بھی تو ان کی فوج میں ہے نا، تو فرمایا دیکھو قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا قرآن پاک میں، اس میں سے ہم نے اپنے نتیجے نکالنے، اپنا عمل نکالنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر وہ مرنے والا اس قوم سے ہے عَدُوٍّ لَكُمْ جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن ہے مرنے والا مومن، اور خطا سے غلطی سے قتل ہوا ہے، جان بوجھ کر قتل بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ مومن کی جان ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک غلام مومن آزاد کرنا ہے، چونکہ دشمن کا علاقہ ہے، دشمن کو مال دے کر مدد نہیں دینی۔ تو فرمایا صرف ایک غلام آزاد کرنا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر مرنے والا اس قوم سے ہے کہ اس قوم کا اور تمہارا کوئی معاہدہ ہے، جنگ نہ کرنے کا، لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ ہے، اور پھر تمہاری خطا سے غلطی سے ان کا بندہ مارا جاتا کوئی مسلمان، تو فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر مرنے والے کے گھر والوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ سمجھ لیں قتل بڑے ہوتے ہیں فراوانی سے اور بڑے آسانی سے، اور یہ بے حساب نہیں جانا، یہ خون مسلم رائے گا نہیں جائے گا، بے حساب نہیں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اللہ نے اگر مہلت دے رکھی ہے، نرمی کر رکھی ہے توبہ کرنے کی، باز آنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، سنبھلنے کی، تو ہم اس کو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، فرمایا غلام آزاد کرنا ہے، خون بہا اور غلام آزاد کرنا۔ خون بہا تو وارثوں کو اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو معاف کر دیں۔ اب رہ گیا غلام، غلام تو ہوتے ہیں فرض کرو کسی زمانے میں، لیکن کسی بندے میں استطاعت نہیں ہے کہ غلام خرید کر آزاد کرنے کی، تو کیا کرے؟ دین نے بند گلی میں کبھی نہیں انسان کو جانے دیے، تو کیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جو نہ اتنی استطاعت پائے غلام آزاد کرنے کی، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یہ اللہ کے سامنے توبہ ہے۔ توبہ کا طریقہ بتا دیا، جس کے ہاتھ سے قتل خطا ہو جائے، دانستہ نہیں مارا، جان بوجھ کر نہیں مارا، نیت سے ارادے سے قتل نہیں کیا،
इरादा नहीं, नीयत नहीं, अमल नहीं, लेकिन खता से उसकी वजह से बंदा मर गया, तो फरमाया एक तो वारसों को खून बहा देना है, 100 ऊंट और मुख्तलिफ बाकी कीमतें, और अगर वो माफ कर दे वारस तो वो माफ हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का हक जिसने उस इंसान को पैदा किया था वो ये है कि एक मुसलमान गुलाम को आजाद करे, और अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकता तो 2 महीने के लगातार रोजे रखे। और ये डॉक्टरी एडवाइस लेने जो हर रमजान चले जाते हैं, 2 महीने लगातार कौन रखेगा? मुतताबिआइन, अगर 2 महीने से 1-2 रोजे रहते थे और बीच में नागा आ गया तो फिर 2 महीने शुरू होंगे नए सिरे से। मुतताबिआइन, पै दर पै, पै दर पै, पै दर पै 2 महीने के रोजे आने। तौबतम मिनल्लाह, ये तौबा है अल्लाह की तरफ से। ये जो हम कहते हैं या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह, अल्लाह ने तौबा के तरीके भी लिखे हैं। तौबा का तरीका यह है कि गुनाह जिसका एहसास हुआ कि ये मैं गलत कर रहा हूं, फौरन उसको छोड़ देना, पहला स्टेप। दूसरा, आइंदा ऐसा ना करने का तहैया करना। तीसरा दर्जा, शर्मिंदगी महसूस करना, नदामत का इजहार करना कि मैं क्या करता रहा, क्या कर बैठा। और चौथा दर्जा, उसकी तलाफी करने की कोशिश करना। हकूकुल इबाद है तो उसकी पेमेंट करना, उससे माफी तलाफी कराना। हकूकुल्लाह हैं तो उनकी कज़ा करना। तौबतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तौबा है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला है सब कुछ जानने वाला, बड़ा हिकमत वाला। अल्लाह को सारा पता है तुम्हारी नीयत थी या नहीं थी। अब तुम कह सकते हो जी मेरा तो इरादा ही नहीं था, मैंने तो वो उस जानवर पर चलाई थी, लागे इसको गई, हालांकि तुमने इरादे से मारी। वकान अल्लाह अलीमन हकीम, अल्लाह को सारा पता है। तुम बंदों से छुप सकते हो, छुपा सकते हो अपनी हरकतें, अपनी बातें, अपनी खबरें, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकती। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। मोमिन के ज़हन में बिठाई जा रही है कि ये ज़हन में रख कि अल्लाह तेरी हर खबर से बाखबर है, तेरी हर हरकत को जानता है। और उसकी हिकमत है हकीमा कि उसने ये सजा मुकर्रर कर दी। अगर उसका इरादा नहीं भी था, लेकिन अल्लाह ने जो सजा मुकर्रर की है, उसका जो दर्जे बनाए हैं, वारसों को खून बहा देना और गुलाम आजाद करना या 2 महीने के लगातार रोजे रखना, तो ये उसकी हिकमत का तकाजा है। अगर तो इंसान समझ सके फाबिहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह की हिकमत को ना समझ सके तो ये नहीं कि ये क्या रख दिया, ये कैसे रख दिया, एतराज नहीं बनता, ना मुनासब है, ना शान है, ना ईमान का तकाजा है। फरमाया अगली आयत 93 नंबर सूरह निसा की, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन। अब आ गई, पिछला था कि किसी के हाथ से कत्ल हो गया कोई मुसलमान गैर इरादी तौर पर, नीयत नहीं थी, इरादा नहीं था, प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब आ गया कि जानबूझकर किसी मोमिन को किसी ने कत्ल किया। यह है हमारा मामला जो चलता है माशरे में। कत्ल गारत जो होती है हमारे माशरे में, दनिस्ता होती है, प्रोग्राम से होती है। कितने कितने लोग उस नियत और प्रोग्राम में और प्रमोट करने में हिस्सेदार और शामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक हदीस का हवाला देता चलूं कि हदीस पाक में आता है कि अगर सारे आसमानों वाले और सारे जमीन वाले किसी एक मोमिन के कत्ल में शामिल हो जाएं, अल्लाह सबको जहन्नम में फेंक देगा। हदीस के अल्फाज हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं कि आसमानों वाले और जमीन वाले, यानी मुराद यह है कि सारी कायनात इकट्ठी हो जाए किसी एक मोमिन के कत्ल पर, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल देगा। अब बातें हैं दानिस्ता। फरमाया मन कातला मुमिनन मुतअम्मिदन, जिस किसी ने किसी मोमिन को कत्ल किया जानबूझकर, इरादतन, फजजाओहु,
اب اس کی سزا شروع ہو رہی. یاد رکھیے گا اس کی 4 سزائیں ہیں. جو جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں، بڑے قتل چلتے ہیں. ایک قتل بڑا مشہور و معروف ہے، بڑا فخر سے کیا کرتے ہیں لوگ، اور اس کا نام ہے غیرت کے نام پر قتل. پہلے زندگی بھر بے غیرتی کرتے رہتے ہیں گھر میں اور باہر میں، اور پھر غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں. یہ غیرت کے نام پر قتل بھی بے غیرتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. جو اللہ نے کہا ہے وہ تقاضے پورے کرو. جیسے اللہ نے کہا ہے ہاں 4 گواہ لے اور سزا مل جائے گی، ملنی چاہیے. غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، بچ گئی ان کی جان تو پھر اس کے بعد کوئی ان کو زانی بھی نہیں کہہ سکتا. ایسے چور کو چوری کی سزا مل گئی، کسی کو اجازت نہیں اس کو آئندہ چور کے نام سے پکارے، اس کو سزا مل گئی. اور اگر شادی شدہ ہے جوڑا یا ان میں سے کوئی زانی، اس کو سنسار کرنا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے. لیکن لاؤ نصاب پورا کرو. 4 گواہ جنہوں نے وہ عمل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، چاروں میں سے ہر ایک گواہی دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عمل ہوتے دیکھا ہے، تب گواہی پوری ہوگی. اس کے بغیر اگر قتل کیا تو یہ اس مد میں آئے گا جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا. اگر کسی نے گناہ کیا تھا تو اس کا حساب اللہ نے لینا ہے، بندے نے نہیں لینا. تو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی سزا یہ ہے. نمبر 1 سزا یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. 3 جرم ایسے ہیں اہل ایمان میں سے، فرمایا اگر ایمان والے بھی یہ کریں تو قرآن کے ظاہری لفظ قرآن کے ظاہری لفظ یہی ہیں کہ یہ شخص ہمیشہ جہنمی ہے. جن میں سے ایک یہ ہے، ایک سود خور ہے، ایک وراثت میں حصے نہ دینے والا ہے. 3 کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. ہم نہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کو تیار ہیں، نہ بہنوں کو دینے کو تیار ہیں، نہ بیوہ ماں کو دینے کو تیار ہیں، نہ دادے دادی کو دینے کو تیار ہیں جن کا اللہ نے حصہ رکھ دیا. ارے مال دینے والا اللہ، تقسیم کے حصے مقرر کرنے والا بھی وہ اللہ. ساری عمر حرام کھانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا حلال رکھ لو، اللہ اس میں برکت دے دے گا. دادا کو بھی حصہ دو، دادی کو بھی حصہ دو، بیوہ ماں کو بھی حصہ دو، بہن کو بھی حصہ دو، چھوٹے بھائی کو بھی، ہر ایک کو جیسے اللہ نے کہا ہے. اور وصیت کر کے جاؤ کہ میری وراثت کی تقسیم، یہ وراثت ہوتی مرنے کے بعد ہے، زندگی میں وراثت نہیں، وہ تحفے تحائف ہوتے ہیں. تو وصیت کرو اپنے گھروں میں، سن لو، سارے سن لو میرے رشتہ دار قریبی نزدیکی کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت کی تقسیم اس فارمولے پر ہوگی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اگر کسی نے اور کی تو وہ جواب دہ ہے. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ قرآن اور اللہ کے حکم کے مطابق میری وراثت تقسیم ہے. اپنے اپنے گھروں میں اعلان کرو، اپنی برت کا اظہار کرو کہ میرا کوئی تعلق نہیں غلط تقسیم سے. اس کی سزا ہمیشہ جہنم ہے، سود خور کی سزا ہمیشہ جہنم ہے، اور کسی کو دانستہ قتل کرنے کی سزا، پہلی سزا جو آئی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جو قاتل ہے جس نے دانستہ قتل کیا کسی مومن کو، نمبر 1 ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور دوسری سزا اللہ اس پر بڑا غصے کا اظہار کرے گا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ کا غضب ٹوٹے گا. نمبر 2 اور تیسری وَلَعَنَهُ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اللہ کی لعنتیں برسیں گی.
तीसरी सजा, और चौथी और आखिरी सजा, वअद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। देख लो, और कितनी आसानी से ऐसे करते हैं, चल पड़ते हैं। ऐसे तो जानवर भी इतनी आसानी से नहीं मारते जैसे किसी इंसान को मारना अब आसान हो गया है। सोशल मीडिया पे कभी कभी देखते हैं ना, वीडियो क्लिप, सीसीटीवी फुटेज होती है, बस ऐसे मामूली सी बात पर ऐसे किया और चल पड़े। अल्लाह ने बड़ा मोहतरम बनाया इंसान को, बड़ा मोहतरम बनाया। ये सजाएं इसीलिए इतनी सख्त हैं कि इंसान बड़ा कीमती है अल्लाह के नजदीक। अगरचे उसने मट्टी से मेरे और आपके बाप को बनाया और मुझे आपको बदबूदार जरसुम्मे से, लेकिन फरमाया इसकी कीमत बड़ी है, क्योंकि खालक वो है, अपनी मखलूक की वही कीमत मुकर्रर करे और किसी में जुर्रत नहीं है कि उसकी मखलूक की वो कीमत लगाए। तो फरमाया 4 सजाएं जो किसी मुसलमान को दानिस्ता कत्ल करे। पहली सजा हो गई कि हमेशा जहन्नम में, दूसरी अल्लाह का गजब नाजल होगा, तीसरी अल्लाह की लानतें बरसेंगी, और चौथा अल्लाह कहता है मैंने उसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। आयत नंबर 94 सूरह निसा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह, ऐ ईमान वालो जब तुम जिहाद के लिए जमीन में निकलो, सफर करो, बाहर निकलो, फतबय्यनू, तो तहकीक कर लिया करो, वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, तो जो तुम्हें सलाम करे उसका सलाम ये कहकर ना रद्द कर दिया करो कि तू मोमिन ही नहीं है, तू मुसलमान ही नहीं है। ऐसे एक वाकया हुआ था, लश्कर निकला है, आगे जिस कबीले पर उन्होंने हमला करना था उस कबीले में एक मुसलमान रहता था जो उनके डर से अपना ईमान छुपाए हुए था। अब जब उनको पता चला कबीले को कि मुसलमान आ गए, वो तो सारे भाग गए। उसने अपनी बकरियां रेवड़ चलाया और मुसलमानों की तरफ चल पड़ा। इनके नजदीक आए तो इन्होंने उसको ललकारा, उसने कहा भाई मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं। तो इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, तलवार चलाई और नीचे। तो इन्होंने कहा कि जनाब ये तो अपना माल बचाने के लिए, जान बचाने के लिए कर रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं, अब इसी वाक्य को ज़हन में रखें और पूरी आयत सुन लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम अल्लाह की राह में निकलो, सफर करो जमीन में, फतबय्यनू, तो तहकीक कर लिया करो, वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना, मत कहो किसी को कि तू मोमिन नहीं है जो तुम्हारी तरफ सलामती या सलाम का हाथ बढ़ाए। तब तकून अरज़ल हयात दुनिया, तुम तो दुनिया के माल के पीछे पड़ गए। फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, अल्लाह के पास तो ढेरों माल है, तुम चंद बकरियों के लिए उसकी जान के पीछे पड़ गए। तो मोमिन की असल नजर दुनियावी माल के बजाय उस माल पर होनी चाहिए जो उसके नेक अमल पर अल्लाह ने तैयार कर रखा है। आदत इबादी सालिहीन मा ला ऐन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशरिन, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने मोमिन बंदों के लिए जो अल्लाह के फरमा बरदार है, उनकी बात हो रही है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं, अल्लाह हमें ऐसा ही बनाए। मैंने अपने मोमिन बंदों के लिए वो कुछ जन्नत में तैयार कर रखा जो किसी आंख ने देखा नहीं आज तक, किसी कान ने कहानी सुनी नहीं वैसी, किसी दिल में वैसा ख्याल ही नहीं आया जो मैंने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार कर। या तो ये है कि हमें अपने रब पर एतमाद नहीं है। इन बातों का तो पता है मुझे भी, आपको भी। फिर क्यों नहीं हम अपनी दुनिया को, आर्जी दुनिया को, फानी दुनिया को, हक उस बाकी दुनिया, बाकी मामलात के सामने हमेशा वाली कायम रहने वाली नेमतों के मुकाबले में तरजीह हम इनको क्यों देते हैं और आखिरत को तरजीह क्यों नहीं देते? फरमाया फ़इंदल्लाहि मगानिम कसीरा, अल्लाह के पास बहुत बड़ी कसरत से गनीमतें हैं, माल है। कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्लु, ये है वो चोट लगाई जो अल्लाह ने फरमाया जैसे ये था ना, तुम कहते हो ये काफिर नहीं, वो जबान से कह रहा है मैं मुसलमान हूं। कज़ालिका कुन्तुम मिन क़ब्लु,
پہلے تمہاری بھی یہی حال تھا جب تم کافر سے مسلمان ہوئے تو تم نے زبان سے کہا تھا نا میں مسلمان ہوں، تو دوسروں نے تمہاری مان لی، تم اس کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ ہے سمجھانے کا طریقہ۔ حق ادا کر دیا رب کائنات نے ایسے پیارے انداز سے فرمایا کذالک کنتم من قبل، اے تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی اسلام لانے سے پہلے کافر تھے، اللہ نے ایمان کی بدولت تمہاری جان کو معزز کر دیا۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، ایمان کی توفیق عطا فرمائی، علیکم فتبینوا، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ معاملے کی تحقیق کر لیا کرو۔ ہم ادھر کی سنی ادھر، ادھر کی سنی ادھر اڑاتے پھرتے ہیں، دین کہتا ہے فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ کسی کی بات کسی کے سامنے ایک معاملہ آگے اچھالنے کی بجائے اس میں تحقیق کر لو کہ حقیقت حال ہے کیا۔ فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے۔ اور آج جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92، 93، 94 3 آیتیں تھیں۔ یہ آج ہمارا شام کا درس قرآن تھا جو پورا ہو گیا۔ شام باوجود میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، اس لیے اس کو جمعے کی ہی زینت بنا لیا سمجھنے کے لیے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ۔